من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سن رہے ہیں حدود دارہ کا 5واں باب دنیا داروں سے بے تعلقی۔ تو فقراء کرام مہدی موعود علیہ السلام صحابہ کا یہ عمل رہا کہ دنیا داروں سے بالکل لاپرواہی برتتے تھے، پیسے والے لوگوں سے جو دنیا میں ملوث ہے۔ اسلام صحابہ جب جمعے کے دن جامع مسجد اور عیدگاہ کی طرف بھی اگر جاتے اور جو ہے بڑے بڑے عمرہ وزراء جو ہے آتے اپنی سواریاں پیش کرتے تو بھی جو ہے ان کی طرف ملتفت نہیں ہوتے تھے۔ راستے سے جاتے خود بھی سواری کوئی اگر دیتا فقیر آدمی کو تو ان کی سواری قبول بھی نہیں کرتے تھے، بہت زیادہ فورس کرے، بہت خلوص سے دیے تو جب جو ہے وہ سواری کو قبول کی جاتی تھی۔ ہمیشہ یہی طریقہ رہا کہ نہ باکسے کارے، نہ بر پشت بارے، نہ قصدر شمارے، نہ کسی سے کام، نہ کسی کی پشت پہ بار۔ اب یہ رہا تو جو ہے کسی کے شمار میں بھی نہیں رہتے، کسی کے خیال میں بھی نہیں رہتے۔ تو یہ ہمیشہ رہا ہے فقیر آدمی اسے انہیں بے پرواہ رہتا، کسی دنیا دار سے بھی جو ہے ہر دنیا دار سے انہیں بے پرواہ رہتا۔ یہ اللہ کی صفات ہے، اللہ کا حکم ہے اس کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تو فقراء کرام وہ رنگ میں رنگے میں رہتے، ایک دم اغنیا رہتے، غنی رہتے ہیں تمام مخلوق سے، محتاج صرف اور صرف اللہ کے رہتے۔ تو اسی تحت ہم سن رہے ہیں کہ دنیا داروں سے بے تعلقی کے تحت آپ نے الگ الگ واقعات سنے۔ ایک دو واقعات کے ساتھ جو ہے آج کی یہ باب کو جو ہے ختم کر دیا جائے گا۔ اب لکھا ہے دیکھیے کہ کتنا یہ اہم تھا کہ دنیا داروں کی اگر کوئی ان سے بے غرض رہنے کے واسطے بندگیوں کے جو فرمان ہے کہ ایک روز نماز ظہر کے بعد ایک فقیر نے بندگی میاں رضی اللہ عنہ سے شکایت کی، میاں امن بن میراں جی ملک حساں مٹھو کی مشایت کو دائرے کے پھاٹک سے بھی باہر جاتے ہیں۔ یعنی ایک فقیر آدمی ہیں جو ملک حساں آتے ہیں، ان کے واسطے جو ہے جب ان جاتے ہیں تو واپس ان کو دائرے تک پھاٹک تک چھوڑنے جاتے ہیں۔ عزت بھی نہ بھائی، کوئی بیان قرآن سننے کے بڑے بڑے قاصد امیر آتے تھے، تو ایک فقیر آدمی وہ امیر آدمی کو جو ہے چھوڑنے کے لیے دائرے کی پھاٹک تک جاتے تھے۔ تو بندگی میں نے خفا ہو کر فرمایا کہ دنیا داروں کی ایسی خوش آمد نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے وہاں پر اس واسطے دنیا دار آیا تو اٹھ کر عزت بھی نہیں دے دیتے، سلام علیکم کر لیے بس ختم۔ اس کے بعد اگر وہ جا رہا ہے تو ان کے ساتھ چل کر جانا، جیسا ایک کوئی بڑا آدمی آیا تو چل کر جاتے ہیں، دنیا داروں کو فقیر آدمی اس طرح عزت نہیں دے سکتا تھا۔ یہی طریقہ ہے۔ تو بندگی میں نے خفا ہو کر فرمایا کہ دنیا داروں کی ایسی خوش آمد نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ ملک حسان بندگی میاں اردن کے خرابت داروں میں تھے۔ میاں امن نے کہا روٹی کے لیے محبت نہیں رکھتا ہوں، میں ان سے کچھ بھی حاجت نہیں رکھتا ہوں، کیوں نہیں کچھ بھی۔ پھر بھی بندگی میں نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے نوکری کر لو لیکن دنیا داروں سے بے غرض رہو، اگر خدا کے نزدیک تمہارا کچھ بھی نقصان ہو تو بندے کا دامن پکڑو لیکن دنیا داروں سے لاپرواہ رہو اور ان سے کسی بات کی خواہش مت رکھو۔ تو یہ مکمل توکل رہا، اللہ کا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، جیسا کہ جو ہے خاتمین کا عمل رہا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سوئی برابر بھی اپنی احتیاج مخلوق کے سامنے ظاہر مت کرو نا۔ مہدی موعود علیہ السلام کا بھی یہی فرمان رہا کہ جو مانگنا ہے اپنی غرض ہوئی خدا کے آگے رہو، دنیا داروں سے بالکل بے غرض رہو، لاپرواہ رہو۔ اگر جو مانگنا کرنا ہے تو زندگی فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا مانگنا کرنا ہے تو اس فقیری سے بہتر نوکری چاکری ہے، مگر دنیا داروں سے بے پرواہ رہو، اس فقیر سے بہتر نوکری کر لینا۔ مگر نوکری بھی اگر کرنا ہے تو پھر کسب کے شرائط کے حساب سے کرنا ہوگا، اس لیے بندہ فرمانے کہ نوکری کر لو لیکن دنیا داروں سے بے غرض رہو، اگر خدا کے نزدیک تمہارا کچھ بھی نقصان ہو تو بندے کا دامن پکڑو لیکن دنیا داروں سے لاپرواہ رہو اور ان سے کسی بات کی خواہش مت رکھو۔ اسی کے آگے شرابی حکمیہ صاحب نے کی ہے کہ بندگی نے فرمایا کہ نوکری کر لو، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر تمہارا کسب بھی کرنا ہے تو پھر اس شرائط کی بنا پہ کسب کرنا ہے اور دنیا داروں سے بے غرض رہنا ہے۔ اور ایک جو ہے بندگی میں شاہ نعمت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بے اختیار کیا یعنی ترک دنیا کی توفیق دی اور اس نے پھر اس کے بعد دنیا کی طلب کی تو وہ مرتد ہے۔ ہاں اگر اس نے دنیا کی طلب کو حرام سمجھ کر چھوڑ دیا اور سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ یہاں تک کہ دیکھیے فقیر دائرہ کو فقیر غیر مہاجر کے گھر جانے کی ممانعت تھی، کاسب آدمی کے پاس تو جانا دور کی بات ہے، اگر کوئی ترک دنیا، ہمارے پاس تو طریقہ یہی تھا ترک دنیا کرنا اور صحبت کے واسطے مرشد کے دائرے کو آ جانا۔ تو بعض لوگ اس وقت تھے جو ترک دنیا تو کرے ہیں لیکن ہجرت نہیں کرے، صحبت سے باز رہے۔ تو وہ فقیر جو ہجرت نہیں کرا، جو فقیر غیر ہجرت نہیں کرا اس کے گھر کو نہیں آ سکتا تھا، اتنی سخت ممانعت تھی۔ تو کاسب تو دور کی بات ہے جس نے ترک دنیا ہی نہیں کیا۔ تو لکھا ہے کہ جن لوگوں نے ترک دنیا تو کیا لیکن ہجرت وطن سے جو فرائض ولایت کا دوسرا فرض ہے باز رہے
تو ایسے غیر مہاجر سے دائرے کے مرد اور عورتوں کو ان کے گھر ملنے جانے اور ان سے دوستانہ اور ارتباط رکھنے کی سخت ممانعت تھی، کیونکہ سیدنا محی اسلام فرماتے ہیں جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی اور صحبت سے باز رہے تو ان سے دوستی مت رکھو اور ان کے گھر بھی مت جاؤ۔ اب آگے چھوٹا سا عنوان ہے کاسبوں کو دائرے میں رہنے کی مشروط اجازت۔ پہلے تمام کے تمام صرف فقراء کرام دائرے میں رہتے تھے، کاسبین دائرے کے باہر رہتے تھے، دائرے میں کاسبین کو رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ بعد میں ایک زمانہ گزرنے کے بعد بندگی میاں سید ابراہیم جو احمد آباد کے بندگی سے جو شہید ہیں، ان کے بھائی ہیں، بن بندگی میاں سید غیاث الدین ستون الدین جو سیدنی خاتون نشست کے پوترے ہیں۔ تو سیدنی خاتون نشست رضی اللہ عنہ کے پڑپوترے کا دائرے زندگی کا یہ واقعہ ہے کہ آپ نے ایک وصیت لکھی، ایک اجازت دی آپ نے کاسبین کو دائرے میں رہنے کی۔ کس بنا پہ اور کس وجوہات سے وہ لکھا ہے کہ بندگی سید ابراہیم نے دیکھا کہ حدود دائرہ ٹوٹ رہے ہیں، مروت میں آ کر مرشدوں نے زبان بند کر لی ہے اور بعض قرابت دار کاسبوں نے دائرے میں رہنا شروع کر دیا ہے، ان کے رشتہ دار کاسبین رہنا شروع کر دی۔ اگر یہی طریق عمل بلا قید و شرائط جاری رہا تو چند ہی روز میں فقیروں اور کاسبوں کی روش زندگی میں جو بین فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، اٹھ جائے گا، اور دنیا بھر کی رسومات اور بدعتیں، مال کی محبت، جاہ و عزت کا شوق، زینت دنیا اور خواہشات نفسانی میں گرفتاری، غرض سینکڑوں برائیاں رات دن کاسبوں اور اہلیان دنیا کی صحبت میں رہنے سے فقیروں میں سرایت کر جائے گی۔ جو مسئلہ ہوا یہی وجہ ہوئی، تو حضرت نے دیکھ لیا کہ جو ہے کاسبین آلریڈی رہنا شروع کر رہے ہیں، تو اگر کچھ شرط نئے لگا دیں گے تو جو ہے خرابہ ہو جائے گا، تو اسی بنا پہ کہ شرط لگا دیں گے تاکہ سخت شرائط لگانے کی وجہ سے جو ان شرائط کی بنا پہ دائرے میں رہا تو رہے گا، ورنہ نہیں رہے گا۔ آپ آگے لے کر آئیں کہ بزرگان دین کے دائروں سے ان کاسبوں اور اہلیان بزرگان دائرے سے ان کے رشتہ دار کاسبوں کو نکال دینا آپ کے اختیار سے باہر تھا، اس لیے زمانے کا رنگ دیکھ کر آپ نے کاسبوں کے لیے ذیل مطلب جو نیچے ہیں ذیل کی شرطیں لگائی تاکہ ان شرائط کی خیز کی وجہ سے کاسب دائرے میں رہنے میں ذرا تعامل کرے۔ شرائط لگا دیے تاکہ ذرا انہیں سوچنا دائرے میں رہنے کے واسطے، تو شرائط یہ ہے، کنڈیشن دائرے میں رہنے کے واسطے 9 شرائط ہے۔ پہلی یہ کہ تمام فقیروں کے ساتھ وہ بھی اجماع اور بحریام میں شریک رہے۔ دوسری شرط نوبت جاگے، نوبت میں رہنا۔ تیسری شرط نماز پنجگانہ جماعت سے پڑھے۔ چوتھی شرط سلطان اللیل اور سلطان النہار کے اوقات میں صف پر بیٹھ کر ذکر اللہ میں لگے رہیں۔ پانچویں شرط تجارت میں کوئی فعل خلاف شرع نہ کریں۔ چھٹویں شرط ضرورت کے وقت فقیروں کو قرض حسنہ دیں۔ ساتویں شرط عشور اور زکوٰۃ نکالے۔ آٹھویں شرط فقیروں کو اپنی ضرورت پیش آ جائے تو اپنے مال سے مدد کرے۔ نویں شرط باوس ان تمام شرائط کی پابندی کے ترک دنیا نہ کرنے پر ہر وقت افسوس کرتے رہے، ماخوذ از وصیت نامہ بندگی سید ابراہیم۔ تو ان شرائط کی بنا پہ کاسبین کو رہنے کی اجازت دی گئی تھی۔ آج تو ہم پورا مکسڈ ہو چکے ہیں، لیکن تقریباً 150 سال کا عرصہ یہی رہا۔ خاتمہ کارنامہ تک تو جو ہے پیور کاسبین ہی صرف فقراء کرام ہی دائرے میں رہتے تھے، اور ان کے بعد کے خلفاؤں کے دور تک بھی۔ پھر بعد میں جب حالات تھوڑا خراب ہونے لگے تب جو ہے بندگی سید ابراہیم جو سیدنی خاتون نشست رضی اللہ عنہ کے پڑپوترے ہوتے ہیں، انہوں نے بندگی میں سید ابراہیم بندگی سید غیاث الدین ستون الدین کے فرزند ہیں، جو سیدنی خاتون نشست کے پوترے ہیں، سیدنی خاتون نشست کے پوترے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھ لیا حالات خراب ہو رہے ہیں تو آپ جو ہے پڑپوتے ہیں، سیدنی خاتون نشست کے پڑپوتے ہیں۔ جب دیکھیں حالات خراب ہو رہے ہیں تو آپ جو ہے شرائط لگا دیے، کم سے کم جو ہے ان شرائط کی بنا پہ آپ کاسبوں کو نکال تو نہیں سکتے، کم سے کم ان شرائط کی بنا پہ اگر انہوں نے بھی پابندی کر لیے تو حالات دائرے کے خراب نہیں ہوں گے۔ اور کاسب اب رہنے کا بھی ذرا سوچنا انہیں، شرائط لگا دینے کی بنا پہ کہ میں ان شرائط کو اگر عمل نہیں کر سکا تو مشکل ہو جائے گی، سوچ کے کم سے کم دائرے میں رہنا ہی نہیں، یعنی رہا تو جو ہے ان شرائط کی بنا پہ رہا تو اس کی طرف سے فقراؤں کو نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ سوچ کر جو ہے کہ بعد کا دور ہے، 1075 ہجری لکھا ہوا ہے، یہاں کے حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، 1075 ہجری لکھا ہوا ہے ان کا وصال کی تاریخ حضرت کی 1075 ہجری ہے ان کی شاہ